لوگوں کو بیان کیا تھا، یہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ جان لو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ جناب آدم ایک ہے، تمہاری ماں جناب حوا ایک ہے۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام نے بالکل ہو بہو معیار فضیلت، معیار شرف، معیار بزرگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر خدا کے نظر کوئی معتبر ہے، اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی چیز معیار فضیلت ہے تو کیا کہا؟ والجزاء بالاعمال، اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی زیادہ باشرف، باعزت، بافضیلت اگر کوئی چیز ہے تو انسان کے اعمال ہے۔ اس لیے کہ روز قیامت انسان کو جو جزا ملنے والی ہے، انسان کو جو شرف ملنے والا ہے، اس کے اعمال کی بنا پر ہے، نہ کہ قوم کی بنا پر، نہ کہ قبیلے کی بنا پر، نہ کہ نسل کی بنا پر، نہ کہ ملک کی بنا پر۔ یعنی گویا نسل پرستی، قوم پرستی، یہ جتنی بھی پرستیاں ہیں، ان کو امام رضا علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے لوگوں کو صرف اور صرف خدا پرستی کی طرف دعوت دی کہ اگر واقعاً کوئی پرستی ہے تو خدا پرستی ہے، نہ نسل پرستی ہے، نہ قوم پرستی ہے، نہ بت پرستی ہے۔ تمام چیزوں کو امام رضا علیہ السلام نے رد کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس طرح کے مسائل کی طرف امام رضا علیہ السلام نے توجہ فرمائی، نہیں، بلکہ آپ کی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو اخلاقی مسائل اور اخلاقی باتیں بھی بیان کی۔ ایسے سنہرے حروف، ایسا سنہرا کلام، ایسے سنہری اور قیمتی جو ہیں چیزیں یقیناً لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سماجی اور معاشرتی مسائل آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اس کی طرف امام رضا علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، آج ساری دنیا میں ایک شور ہے کہ صفائی، خواہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی جو ہے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا آج صفائی کی طرف بہت زیادہ زور دے رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ دنیا صفائی کو پسند کر رہی ہے، جبکہ یہ پیغام ہمیں 1400 سال پہلے امام رضا علیہ السلام نے دیا۔ کیا فرمایا؟ من اخلاق الانبیاء التنظف، کہ اے لوگو یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں صفائی اور تنظیف، یا یوں کہا جائے کہ ستھرائی ہے۔ یعنی گویا آج جو نظافت کا، صاف ستھرے کا آج ساری دنیا جو ہے سوچھتا جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ابھیان چلا رہی ہے، دراصل ائمہ معصومین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ یا اس کے علاوہ اور دیگر مسائل کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کی مدد، امداد کی طرف، آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہیں، خاص ایک امام علیہ السلام کی ان فقراء، ان غربا، ان جو ہے کمزور اور مستضعفین کی طرف ایک نظر تھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اونک للضعیف افضل من الصدقہ، کہ اگر انسان کسی ناتوان، کسی کمزور کی اگر مدد کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پیسہ دے کر جو ہے صرف مدد کریں، نہیں، بلکہ جس طرح سے بھی ہو، دامیں ہوں، درامیں ہوں، سخنیں ہوں، تن سے ہو، من سے ہو، دھن سے ہو، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے انسان غریبوں کی، مستضعفین کی، فقراء کی، محتاج کی مدد کرے۔ اور آج آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، حالات حاضرہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ آج ساری دنیا میں جانتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے اور اس مرض کی وجہ سے مختلف لوگ جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور بالخصوص غربا، فقراء، وہ افراد کہ جو تنگ دست ہیں، مختلف جو ہے مالی مشکلات اور مادی جو ہے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم سب یاد رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ضعیف کی مدد کرتا ہے تو یہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، جبکہ صدقے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی غریب، کسی فقیر کی مدد کرتا ہے تو یہ صدقے سے بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے لوگوں کی مدد اور لوگوں کی امداد، لوگوں کی نصرت کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من فرج عن مؤمن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ، اگر کوئی کسی مومن کی مدد کرتا ہے، اس کے غم کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اس کو خوشی اور فرحت پہنچاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ امام علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو خداوند عالم روز قیامت فرحت اور سرور عطا کرے گا۔ یعنی جس دن پریشانیاں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی مصیبت کا اگر کوئی دن ہے تو روز قیامت ہے، کہ جہاں نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس وقت وہ لوگ مسرور ہوں گے، وہ لوگ خوش ہوں گے کہ جو دنیا میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں کے غموں کو دور کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے خاص معاشرتی مسائل میں، سماجی مسائل میں ایک اور عظیم چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتا ہے، ایک دوسرے سے جو معاملہ کرتا ہے، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں سے، اس کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص توجہ دی ہے۔ صلہ رحم کہ جس کے بارے میں قرآن نے، احادیث نے بے شمار باتیں بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں آج سماجی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں قطع رحمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھائی سے بھائی دور ہے، باپ سے بیٹا دور ہے، ماں سے بیٹا دور ہے، بہن سے بھائی دور ہے۔ یعنی آج دنیا اتنی مادہ پرست ہو چکی ہے کہ آج یہ تمام جو ارحام ہیں یا جو خونی رشتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بکھر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کے خود اندر جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہے، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ آپ صلہ رحم کو برقرار رکھیں۔ قرآن نے بھی، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی خاص تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک تاکید کی کہ اگر کوئی خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو کبھی قطع رحم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قطع رحم کا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے آخرت میں تو بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر میں کمی ہوتی ہے، انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے، انسان کے مال میں کمی ہو جاتی ہے۔ آج لوگ مال کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے بہت ساری جو ہے نعمات چلی جاتی ہیں یا بہت سارے جو ہے پرابلمس آتے ہیں۔ یہ تمام پرابلمس جو مالی آتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس کا سب سے، یوں تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ انسان قطع رحمی پر آمادہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ صل رحم کا، کہ اپنے اقربا سے، اپنے ارحام سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، محبت سے ان کے ساتھ عطوفت سے پیش آؤ، اگرچہ ولو بشربۃ من ماء، اگر بہت زیادہ تم ریلیشن نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ تعلقات نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ گھل مل نہیں سکتے، تو کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے اپنے اقربا سے صلہ رحمی کو برقرار رکھو۔ یہ سب سے اقل، یہ جسے کہا جائے سب سے کم جو ہے صلہ رحمی کی مقدار کو بیان کہ کم از کم انسان جو ہے گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھے، یعنی کسی بھی صورت میں